بھارتی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں خصوصی تقریبات اور ریلیاں بھارت کے غاصبانہ اقدامات کے خلاف کشمیریوں کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے آج 6 سال مکمل ہو گئے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر پر بھارت کے 5 اگست کے اقدام کے خلاف 2 قراردادیں منظور۔ پاکستانی قوم مظلوم کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا۔ پہلی قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی، جس میں بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ دوسری قرارداد شازیہ تمری نے انگریزی زبان میں پیش کی۔ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، بھارت جمہوری ہے تو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی موجودہ حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کسی بین الاقوامی تنازع پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یوم استحصال کشمیر پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ پیغام میں کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کی تلاش ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر افواج پاکستان کی کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف کی جانب سے بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی جد و جہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست کشمیریوں کے لیے سیاہ ترین دن۔ بھارت نے آرٹیکل 370 35A کی منسوخی سے کشمیر پر قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت ہندوفتہ کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ، جنیوا کنونشنز اور انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست کا اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ یوم استحصال کشمیر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز حق خود ارادیت کی جد و جہد میں کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا، بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ 5 اگست 2019 سے بھارتی مظالم میں اضافے کے باوجود کشمیریوں کا حوصلہ اور ہمت قابل تحسین ہے۔ کشمیر فیصلہ کرے گا، ہم ساتھ کھڑے تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ بر صغیر میں مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے مراد علی شاہ کا خطاب۔ کہا کہ بھارت نے معصوم کشمیریوں کی آزادی سلب کی ہوئی ہے۔
کشمیریوں کے خلاف بھارتی اقدام ناقابل قبول ہیں، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اس پر سمجھوتا ممکن نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ کشمیریوں کو مقدم رکھا۔ کشمیریوں کی دعائیں قبول ہونے اور ظلم کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ آج پورے پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ کشمیر کو جیل بنا دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ کشمیر کو حق ملنا چاہیے۔ دنیا کو باور کرانا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیری وہ قوم ہے جو نہ کبھی ڈری اور نہ کبھی جھکی ہے۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی میں 5 اگست 2019 سیاہ ترین دن ہے۔ آج کشمیریوں کو معلوم ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کراچی میں مزار قائد پر حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مزار قائد پر آ کر ہماری روح کو اور طاقت ملتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے زندگی کا ہر لمحہ پاکستان کی آزادی کے لیے وقف کیا۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا۔ بھارت نے جنگ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں پاکستان کو فتح عطا فرمائی۔ پاکستانی جنگجو روس کے لیے یوکرین میں لڑ رہے ہیں۔ یوکرینی صدر کا دعویٰ، کہا شمال مشرقی یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ لڑنے والوں میں پاکستان، چین اور افریقی ممالک کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ صدر زیلنسکی کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا کہ ہم نے محاذ پر موجود کمانڈر سے ووفچازن کے دفاع اور جنگ کی صورتحال پر بات کی۔ ہمارے سپاہیوں نے اطلاع دی کہ اس محاذ پر چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور کچھ افریقی ممالک کے کرائے کے جنگجو شامل ہیں۔ ہم اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان نے یوکرین جنگ میں مداخلت کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین حکومت سے باضابطہ رابطہ کر کے الزامات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع پر پرامن اور سفارتی حل پر ہی یقین رکھتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر توبہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ آئین کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ساتھ دے رہی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی سے مخاطب ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک ممبر نے آئین کی پاسداری نہیں کی۔ جو رکن کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتا اس کو نکالیں۔ اسپیکر قومی نے اس موقع پر کہا کہ آپ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنا پڑے گی۔ 4.25 سال کے پروڈکشن آرڈر کا ریکارڈ نکال لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی ارکان کو آزاد قرارداد دینے کے خلاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی درخواست پر عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فاروق جمشید نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے کا شیڈیول بھی طلب کر لیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکی میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نواز دیا گیا۔ ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے ترک وزیر دفاع، چیف آف جنرل اسٹاف اور کمانڈر ترکش نیوی فلیٹ سے ملاقاتیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر بھی پھول رکھے۔ پاک بحریہ کے ملزم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا۔ لوئر دیر میں پولیس چوکی کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں چوکی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ تاہم امن و امان کی نازک صورتحال کے پیش نظر پہلے ہی حفاظتی اقدامات کے تحت یہ چوکی خالی کر دی گئی تھی۔ دھماکے کے وقت پولیس چوکی میں کوئی اہلکار موجود نہیں تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور سیکیورٹی صورتحال کا سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے۔
सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम इजलास के इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में हाई यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकामात। मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम की रफ्तार मुतासिर न हो। सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन का BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर पर मुहित के फोर मुहित मंसूबे की पाइपलाइन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वाटर बोर्ड जल्द अज जल्द K4 पाइपलाइन का काम मुकम्मल करे ताकि काम की रवानी मुतासिर न हो। बानी PTI की कॉल पर लाहौर में एहतजाज। डेप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब समेत PTI के मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। अरकान सूबाई असम्बली ने शहर में रैली निकाली। रुकन सूबाई असम्बली फारूक जावेद नून ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हमारी गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़े, अरकान सूबाई असम्बली को जदोकोब किया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। ज़ेर हिरासत रहनुमाओं ने डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, MPAs फारूक जावेद, कर्नल रिटायर्ड शुएब, नदीम, सादिक डोगर, ख्वाजा सलाहुद्दीन, अमीनुल्लाह खान और इकबाल खटक भी शामिल हैं। रावलपिंडी में PTI एहतजाज के तनाजुर में जिले भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाबंदी 4 से 10 अगस्त तक 7 दिनों के लिए आयद की गई। दफा 144 के तहत रावलपिंडी में सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों, धरनों, मुजाहिरों और जलसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 5 या जायद अफराद के इकट्ठे होने, असलहा, लाठी, काबिल एतराज या नफरत अंगेज तकरीर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज की नीलामी रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। न्यू कराची खमीसा गोट में घर से 22 साल खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। जम बहक होने वाली खातून के वर्सा ने इल्जाम आयद किया कि मकतूल को उसके शौहर ने तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा। ईरान में 5.7 शिद्दत का खौफनाक जलजला, कई शहर लरज़ उठे। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। मोबाइल नेटवर्क भी मुतासिर। जलजला जुनूबी और जुनूब मशरक़ी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया। अब तक किसी जानी नुकसान की या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम मकामी हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तूफान फ्लोरेंस ने बरतानिया को हिलाकर रख दिया। परवाजें, ट्रेनें, फेस्टिवल सब बंद। बरतानिया और आयरलैंड में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। शुमाली इंग्लैंड में तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया। तफरीही मकामात बंद कर दिए गए, जबकि दरख्त गिरने और सड़कों पर रुकावटों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एम्बर और येलो वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। ड्राइवरों को सख्त एहतियाती तदबीर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद गर्मी की लहर जारी। रवां साल का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड। सुहियान और अल-अहन में दर्जे हरारत 51 डिग्री से भी तजावुज कर गया। दुबई में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के पेश नज़र माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक धूप में काम न करने की हिदायत। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्ज़ हिलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश दिखाई देते हैं, ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। और कोई यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाने लगा। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, दुकानों, घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं।